یہ بات اس لیے زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت بھائی، اہل تشیع، اہل سنت سب سمجھیں کہ مرور زمانہ سے اور تغیرات زمانہ سے اور فتنوں اور فتووں سے ذہن اتنے گرد آلود ہو چکے ہیں لوگوں کے کہ حقیقتیں بھی تھوڑی تھوڑی اوجھل ہو گئی۔ میرا فریضہ ہے کہ گرد جاڑ دوں، حقیقتیں اجاگر ہو جائیں۔ گرد جھاڑنے آیا ہوں، حقیقت کو روز روشن کی طرح اجاگر کرنے آیا ہوں، اور وہ حقیقت جس میں نہ اہل سنت کو اختلاف، نہ اہل تشیع کو اختلاف، اور جو اختلاف کرے وہ نہ سنیوں میں نہ شیعوں میں۔ اور اسلام سارا یا سنیوں میں یا شیعوں میں۔ اول دن سے آج تک باقی چھوٹے چھوٹے مسلک اور فرقے ان کی شاخیں ہیں، کل مسلک اسلام کے دو، اہل سنت اور اہل تشیع ملت جعفریہ، کل مسلک دو۔ بقایا جتنے نکلے یا اہل سنت میں سے نکلے یا اہل تشیع میں سے نکلے، تو باقی جز ہیں، شاخیں ہیں، فرعیں ہیں، کل دو مسلک ہیں۔ تو اسلام یا ادھر ہے یا ادھر ہے۔ تو یہ حقیقت ہو کہ اس میں نہ سنیت کا اختلاف نہ شیعیت کا اختلاف۔ جب اختلاف کرنے والا نہ سنیت میں رہا نہ شیعیت میں رہا تو کل اسلام انہی دو مسلکوں میں تھا۔ جس نے اختلاف کیا وہ نہ سنیت میں نہ شیعیت میں، تو مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں نہ رہا۔ یہی کرو نا، تھوڑا میں تمہیں ول سکھاواں۔ اہل سنت جڑے بھائی بیٹھے ہو ذرا ہاتھ کھڑے کرو۔ اہل سنت ہاتھ تلے کرو۔ وہ جڑے عام رواج سنی کہلاندے میری مراد ہے، تسی نعرہ لاؤ نعرہ حیدری، اہل سنت لگاؤ نعرہ آخو یا علی، پھر آخو نعرہ حیدری، پھر آخو نعرہ حیدری۔ ہوں تسی چپ روے، ہوں جڑے شیعہ بھائی بیٹھے اہل تشیع وہ ہاتھ کھڑا کریں، اونچے کرو ہاتھ کھڑے اچو شاباش۔ اہل تشیع بھائی ہاتھ کھڑے کریں۔ ہوں تواڈے واسطے سنو، ہوں تسی ہوں صحابہ کرام دا جنہاں نے اہل بیت دی شان بیان کیتی جی، ہوں تسی نعرہ لاؤ نعرہ صدیقی، تسی آکو حضرت صدیق اکبر زندہ باد، نعرہ صدیقی، آکو یا صدیق اکبر، آکو یا صدیق، نعرہ فاروقی یا فاروق اعظم، نعرہ عثمانی یا عثمان غنی۔ اس طرح کرو، ملتے آپس شیر و شکر ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، اور جڑا دو کرن واسطے آوے نا اس نو دو کر دیو۔ جڑا ملا ملوانا کوئی دو کرن واسطے آوے نا دو، اس نو دو کرتے واپس بھیجو۔ میں تو حدیث دسی مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، سیاستہ دیاں 6 کتاباں، انہاں چوں 4 کتاباں میں ایک حدیث کے فرمایا والذی فلق الحبۃ و لکھا ہے جی کہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتب کا مطالعہ کرنا کیسا ہے، جبکہ اکثر علماء کرام اور مشائخ عظام ان کو اچھا نہیں سمجھتے؟ جواب یہ ہے کہ علماء کرام اور مشائخ عظام اکثریت میں جن کی تعداد ہے تو وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے، تو اس کی وجہ اس شخص کی گمراہی اور مطلق الاعلانیت
اور بد مذاہب کے ساتھ ربط و ضبط بے انتہا، حد سے شمار سے بڑھ کر. اور اس کے علاوہ ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ بندہ جاہ پرست اور منصب پرست ہے، اور اس طرح کی کیا نام ہے کردار کی خرابیاں جو ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں. مگر وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن جہاں عقیدے کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں پر پھر کوئی کسی بات کی پرواہ نہیں کی جاتی، اور وہاں پر عقیدہ جو ہے اس کو جو صحیح اور اصلی اور سچا عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے اس کے اوپر ہم پرکھتے ہیں اور اس کے مطابق ہی ہم فیصلہ کرتے ہیں. اس شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے سنی مسلمان ہیں اسی طرح شیعہ بھی مسلمان ہیں. حالانکہ شیعہ کی کتابوں کے اندر سینکڑوں کفریات، یہ ساون کے مہینے میں جس طرح کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں نا کثرت کے ساتھ، اس طرح ساون کے کیڑے مکوڑوں کی طرح کفریات، کفری عبارتیں اور کفری عقیدے شیعہ حضرات کی کتابوں کے اندر باقاعدہ طور پر موجود ہیں، لکھے ہوئے شیعہ اثنی حضرات کے اندر. تو یہ شخص ان کو مسلمان سمجھتا ہے، نہ صرف مسلمان سمجھتا ہے بلکہ ان کے پیچھے ان کی اقتداء میں نماز پڑھ لینے کو بھی جائز سمجھتا ہے. اب تو یہ حد سے گزر گیا ان کے معاملے میں. ایک نئی کیسٹ آئی ہے، آپ نے پتہ نہیں وہ سنی ہے یا نہیں، یا اس کی اطلاع آپ کو پہنچی ہے کہ نہیں. وہ یہ ہے کہ عیسائیوں کا کوئی نہ ان کا شیعہ کا کوئی ادارہ ہے اسلام آباد میں. اس ادارے کے اندر وہ سال میں کئی محفلیں کراتے ہیں اپنے مذہب کے اوپر. تو اس مرتبہ انہوں نے اپنے یہ جلسے کے اندر، اپنی مجلس کے اندر پروفیسر طاہر القادری کو دعوت دی ہوئی تھی، اور یہ شخص وہاں گیا ہے بالکل انہی کے طرح کا لباس پہن کر اور انہی کے طریقے سے جا کے. تو اس نے جو واز کیا ہے پورے واز کا لب لباب اور خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی فرقے صرف دو ہیں کہ ان دونوں کے اندر اسلام ہے. کچھ اس کے اندر ہے اس کے اندر نہیں، کچھ اس کے اندر ہے اس کے اندر نہیں، اور دونوں کو ملایا جائے تو پورا اسلام بن جاتا ہے. یہ صرف دو فرقے ہیں اسلام کے اندر ایسے، اور ایک ہے سنی فرقہ اور ایک ہے شیعہ فرقہ، جو اس نے کہا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور یہ کہا ہے کہ باقی شیعہ اور سنی کے علاوہ جتنے بھی ہیں نا وہ سارے جہنمی ہیں، وہ سارے اسلام سے باہر ہیں، وہ اسلام کے اندر نہیں، مگر یہ دونوں اسلام کے اندر ہیں. پھر کہا ہے کہ جو شیعہ ہوگا وہ بھی اسلام کے اندر ہے اور جو سنی ہوگا وہ بھی اسلام کے اندر ہے. اور پھر کہا ہے کہ میرا آج خطاب کا مقصد یہ ہے کہ میں شیعہ اور سنی کو گلے میں لانا چاہتا ہوں. مگر یہ کون شیعہ ہیں جن کو گلے میں لانا چاہتا ہے؟ وہ سنیوں کے، یہ وہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو نام بنام ان کو تبرہ کرتے ہیں ان کے اوپر، اور نعوذ باللہ ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، اور نعوذ باللہ ان کو کافر اور مشرک اور یہودی اور پتہ نہیں کیا کیا اپنی زبانوں سے بکارے کرتے ہیں ان کے بارے میں. اور ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو ہی سرکار کی کیا آنکھیں بند ہوئی ہیں، سرکار نے وفات فرمائی، تو آپ کی وفات کے بعد تمام جتنے دنیا کے اندر مسلمان تھے، اور کون سے وہ صحابہ ہی تھے یا کہیں کہیں کو تابعین بھی ہوں گے جو مسلمان ہوئے ہوں گے اپنے بزرگوں کو دیکھ کر مگر سرکار کی زیارت سے مشرف نہیں ہو سکے، تو ان سب کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے، دار اسلام سے خارج ہو گئے تھے. چنانچہ لکھا ہے کہ راوی نے پوچھا ایسی بات کہنے والے ان کے عالم سے کہ کوئی بھی نہ بچا، مسلمان سارے ہی ہو گئے کافر؟ تو کہا کہ ای واللہ ہلک اہل المشرق واہل المغرب، مشرق والے بھی اور مغرب والے بھی، یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے مسلمان تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں نعوذ باللہ سارے کے سارے وہ مرتد ہو گئے اور سارے کے سارے برباد ہو گئے. یہ ان کا عقیدہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں. اور ان کا عقیدہ اپنے اماموں کے بارے میں یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 12 کے 12 امام، 12 اماموں میں سے ہر ایک امام اللہ تعالیٰ کے سارے پیغمبروں سے افضل ہے سوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افضلیت نہیں بلکہ برابری ہے.
ان کے برابر مانتے ہیں اپنے 12 اماموں کو، اور باقی ہر پیغمبر کو بہت کم تر اور چھوٹا اپنے اماموں کے سامنے یہ سمجھتے ہیں۔ تو مسئلہ شرعی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ساتھ غیر پیغمبر کو برابر کرنا یہ بھی کفر ہے، اور اس سے بڑھا دینا یہ تو پھر ڈبل کفر ہو جائے گا۔ اور یہ کتنے کفریات ہیں اس کے اندر، کبھی آپ شمار کریں، آپ کبھی غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی تعداد کتنی ہے۔ مشہور تعداد ہے 1,24,000، ٹھیک ہے جی۔ تو اپنے ایک امام کو ایک پیغمبر سے افضل مانا، 2 کفر ہوئے۔ یہ کتنے کفر ہوئے؟ ایک تو یعنی کہ امام کو پیغمبر کے برابر کیا اور برابر کر کے ان سے بڑھا بھی دیا۔ برابر کرنا بھی کفر ہے اور بڑھانا بھی کفر ہے۔ بڑھائے گا تو برابر کر کے بڑھائے گا نا، اوپر لے جائے گا، پہلے برابر کرے گا، تو یہ 2 کفر ہیں۔ ایک امام کو ایک پیغمبر کے مقابلے میں افضل بنانے میں 2 کفر جو ہے وہ لازم آئے ہیں۔ اچھا، اور اگر 12 کے 12 اماموں کو وہ ایک اللہ کے پیغمبر سے افضل مانتے ہیں تو یہ کتنے کفر ہو گئے جی؟ ایک کے 2 ہوئے نا، تو یہ 14 ہوئے نا، 24 ہوئے، یہ 24 ہوئے، 24 اماموں کی تعداد 12، اور ہر امام کو ایک نبی سے افضل قرار دینا 2 کفر ہے، تو 12 اماموں کو ایک نبی سے افضل قرار دینا یہ 24 کفر ہوئے۔ حساب لگا رہے ہیں آپ، 24 کفر ہوئے۔ اچھا، تو یہ 24 کفر ہوئے ایک پیغمبر کی نسبت سے، اور پیغمبر 1,24,000 ہے، 1,24,000 سے اب ضرب دو 24 کو، تو اب اس کو اگر آپ ضرب دیں گے تو ضرب دے کے آپ اندازہ کریں گے کہ وہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ اتنی تعداد میں یہ کفر بنتے ہیں صرف اس اکیلے اس خبیث عقیدے سے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی ان کے بڑے خبیث عقیدے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور بہت ساری چیزیں ان کی جو کہ یہ کفریاں ہیں۔ تو ان کفریات کے بکنے والوں اور کفریات اپنی کتابوں کے اندر لکھنے والے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کو وہ کہتا ہے کہ یہ اصلی مسلمان ہے۔ اصلی مسلمان یعنی سنی بھی اصلی مسلمان ہے اور یہ بھی اصلی مسلمان ہے۔ اصلی مسلمان صرف یہ 2 گروہ، اور ان دونوں کو ملانا چاہتا ہے۔ تو اب آپ خود سمجھ لیں کہ جو شخص ایک صاحب کفر کو کافر نہیں قرار دیتا تو وہ بھی اس جیسا کافر ہے، مسلمان نہیں۔ تو آج تو یہ بات بھی طے ہو گئی کہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری اپنی ان کرتوتوں کی بنا پر وہ خود فتوی کفر کی زد میں آ رہا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے اس کو کافر کہہ دیا، میں کون ہوں کافر بنانے والا؟